बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम खुश रहना चाहते हैं, हम सुकून से रहना चाहते हैं, लेकिन क्या हम खुश हैं? क्या हम सुकून से हैं? इसके ऊपर बेशक सर्वे कर लीजिए, किसी भी चौक में खड़े हो जाएं, अपने दोस्तों के साथ बात कर लें, किसी से तन्हाई के अंदर गुफ्तगू कर लें, अपने रिश्तेदारों के अंदर ये मौजू छेड़ के देख लें, तो हमें समझ में आता है कि हम खुश नहीं हैं, हम सुकून में नहीं हैं। जवाब आते हैं कि बस जो वक्त गुजर जाए वो अच्छा है, पिछले दौर बड़े अच्छे थे, बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र है। तो देखिए, यहाँ पे तो हम अल्लाह का शिकवा कर रहे होते हैं। अच्छा, कहीं पे हमें ये रिस्पॉन्सेस नहीं मिलते कि आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप खुश हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। इसकी जगह के ऊपर अफसुर्दगी भरे कमेंट्स मिलते हैं कि बस जिंदगी के दिन जैसे हम पूरे कर रहे हैं, और एक जिंदगी मिल गई है, उसे निभाना है। निभाना भी क्या है, बस गुजारना है। तो हम इस तरह से अपने लम्हात गुजारते चले जा रहे हैं। अच्छा, लोगों को समझ भी नहीं आती, हमें समझ भी नहीं आती कि अगर हम खुश नहीं हैं और खुश रहना हर एक की ज़रूरत है, तो हम खुश क्यों नहीं हैं? हम नाखुश हैं, हम नाराज़ हैं, हम एंग्री मैन हैं, हम एंग्री पर्सन हैं, हमें शिकवे हैं, हमें शिकायतें हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम ऐसा क्यों हैं। हमें लगता है कि शायद प्रोजेक्ट्स के अंदर इजाफा हो जाएगा तो ये हमारी खुशी का बाइस बन जाएगा, हम प्रोजेक्ट्स में इजाफा करते हैं। हमें लगता है कि शायद बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो ये हमें खुशी देंगे, बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। हमें लगता है शायद रिलेशंस को बढ़ाते चले जाना ये हमारी खुशी का बाइस बन सकता है। इतने सारे रिलेशंस बन जाते हैं, मगर इतने सारे रिलेशंस बनने के बावजूद, इतने सारे पैसे आने के बावजूद, इतने सारे प्रोजेक्ट्स खड़े होने के बावजूद भी खुशी नहीं आती। तो इसका मतलब है कि कहीं पे मिसिंग लिंक है जिसको हमें मालूम नहीं हो रहा। तो आज की इस वीडियो के अंदर यही बात बतानी है कि जब खुश रहना हर एक की ज़रूरत है, खुश रहना अगर हमें न मिले तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ही फीकी सी हो जाती है, उसमें मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो ये इतने सारे काम करने के बावजूद भी अगर खुशी नहीं मिल रही, तो कोई ऑब्वियसली ऐसा मिसिंग लिंक है जो हमें मालूम नहीं हो रहा, जिसे हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, जिसे हम डिस्कवर नहीं कर पा रहे। देखिए, गौर कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी का मकसद कुछ और हो और हमने मकासद कुछ और बना लिए हो। मतलब कि ये कमाना, ये बिल्डिंग्स हासिल करना, ये एम्पायर्स खड़े करना, ये रिलेशंस बढ़ाना, ये शादियां करना, ये सब की सब जो चीज़ें हैं, ये इसलिए हों कि ये किसी मकसद को हासिल करने का जरिया हो, यानी सुकून तक पहुंचना या खुशी तक पहुंचना। लेकिन हमने इन वसाइल ही को अपना मकसद बना लिया हो। तो क्योंकि ये जो वसाइल हैं ये किसी जरिए तक, ये जरिया है किसी मकसद तक पहुंचने के लिए, ये खुद से मकसद नहीं है इनका। इसलिए इन वसाइल को अगर हम मकसद बना लेते हैं तो इससे हमें खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इनके अंदर, इनके वसाइल को बनाने के मकासद के अंदर ये चीज़ शामिल नहीं थी कि ये वसाइल जो हैं ये खुशी देंगे, ये वसाइल या ये ज़राए जो हैं वो इत्मीनान देंगे। ये वाली चीज़ इनको डिज़ाइन करने के अंदर मौजूद नहीं थी, बल्कि ये मुमकिन है, ये हो सकता है कि ये किसी और मकसद के हसूल का ज़रिया हो। इसलिए ये हमें समझ नहीं आ रही, हम नाखुश हैं, हम नाराज़ हैं, तो हम क्यों नाराज़ हैं? तो हो सकता है कि वो मकसद हमारी नज़रों से ऊझल हो गया हो जिसके लिए हमने ज़िंदगी गुजारनी थी, जिसके लिए हमें भेजा गया था, और हमने उन वसाइल को गलत फहमी की बुनियाद पे अपना मकसद बना लिया हो जो
خوشی دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے بنائے ہی نہیں گئے تھے، بلکہ خوشی اور سکون کو حاصل کرنے کی جو منزل تھی اس کے راستے کے مددگار تھے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم پریشان ہیں، ہم فرسٹریٹڈ ہیں، ہم ڈپریسڈ ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص اس ڈپریشن کی وجہ سے کئی طرح کی اعصابی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں جھیل رہا ہے۔ ہمیں ٹرینکلائزرز کی ضرورت پڑ رہی ہے، ہمیں سکون بخش ادویات کی ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ نہیں لگ رہا۔ یہ ایک بہت بڑا الجھن ہے نا، یہ ایک بہت بڑی الجھن ہے، یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے، یہ ہر ایک کا سوال ہے۔ اس کے بارے میں رہنمائی دینے والے بھی مفقود ہیں، انکا ہے، اندھیرے کے اندر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں کہ شاید اس سے ہمیں مل جائے، شاید اس سے ہمیں سکون مل جائے، شاید اس سے ہمیں خوشی مل جائے، تو اس کے باوجود نہیں مل رہی۔ ایک بات تو ہم نے یہ عرض کر دی کہ اس کے اوپر غور کر لیا جائے کہ یہ کہیں پہ مقاصد کا تو الٹ پھیر نہیں ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ یہ بات بھی ہمارے ذہنوں سے اتر گئی ہے کہ یہ مقصد زندگی کیا ہوتا ہے، یہ روحانیات کیا ہوتی ہیں، یا یہ روح کیا ہے، کیونکہ میٹیریلزم کے اندر تو ہم نے سر کھپا کے دیکھ لیے ہیں، ہم بڑھاتے چلے گئے اس زندگی کو، لیکن اس زندگی نے ہم سے ہماری خوشی چھین لی ہے، ہم سے ہمارا سکون چھین لیا ہے۔ تو اس کے اندر جو چھپا ہوا مقصد ہے، اس کے اندر جو چھپی ہوئی روح ہے، وہاں تک پہنچنا ہے ان وسائل کے ذریعے سے۔ اور یہ وسائل حاصل ہو رہے ہیں، کم حاصل ہو رہے ہیں، جھونپڑے میں رہنا ہے، محل میں رہنا ہے، بڑی گاڑی کے اندر چلانی ہے، بیٹھ کے اسے انجوائے کرنا ہے، یا نارمل بائک کے اوپر جانا ہے، سیر کرنی ہے، تعلقات بنانے ہیں، جو بھی ہے۔ مقصد کیا ہے پیچھے، جہاں تک ہمیں زندگی کے اندر پہنچنا ہے، اس کو جاننا، اس کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن یہاں تک نہیں جاتا، ہم یہاں تک اپروچ نہیں کر پاتے، ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ ہم ناراض ہیں تو کیوں ناراض ہیں، ڈپریسڈ ہیں تو کیوں، ہاں ہیں فرسٹریٹڈ، ہاں ہیں ڈپریسڈ، ہاں شکر گزاری نہیں ہے، تر و تازگی نہیں ہے، ہنسی نہیں ہے، کھوکھلے قہقہے ہیں، لیکن ایک ریئل مسکراہٹ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ایک ٹپ یہ عرض کر رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہمیں یہ بڑی بڑی باتوں تک پہنچا جائے جہاں تک ابھی ہمارا ذہن نہیں پہنچ رہا، ہم صرف یہ کریں کہ اس چیز پہ غور کرنا شروع کر دیں کہ ہم خوش کیوں نہیں ہیں، ہم خوش کیوں نہیں ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم فرسٹریٹڈ ہیں، کیا وجہ ہے کہ وسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم ڈپریسڈ ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم پہلے سے بہتر حالت کے اندر بھی آ جاتے ہیں لیکن ناراض ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایک افراتفری اور انتشار ہے۔ بس ان وجوہات پہ غور کرنا شروع کر دیں کہ کیوں ہے ایسا، تو اس کے نتیجے کے اندر پہلا روزن کھل سکتا ہے، پہلی کھڑکی کھل سکتی ہے، پہلی ونڈو اوپن ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں اسباب کا پتہ لگنا شروع ہو جائے کہ نہیں، یہ جاب کرنا، یہ تعلقات بنانا، یہ وسائل زندگی حاصل کرنا، یہ سب چیزیں جو ہمیں پروجیکٹس لینا، یہ سب کی سب چیزیں ہمارے لیے یہ وسائل تھے، یہ ان کے ذریعے کہیں اور پہنچنا تھا، ہم نے کسی اور چیز کو سرو کرنا تھا، لیکن ہم اسے سرو نہیں کر پا رہے۔ ہم نے اپنا پورا فوکس وسائل کے اوپر کر لیا ہے، ہم نے اپنی پوری اٹینشن وسائل کے اوپر لگا دی ہے۔ تو آخر کار یہ وسائل پھر جب ہم نے پوری اٹینشن لگا دی ہے اور ان کا مقصد ہی نہیں ہے کہ یہ خوشی دے سکے، پھر کیسے دیں گے، ان سے کیسے جنریٹ ہوگی؟ پھر ہو سکتا ہے کہ ہم نعمتوں کی قدر کریں لیکن منعم کو نہ بھولیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نعمت پہ فوکس ہو گئے ہیں، منعم کو بھول بیٹھے ہیں، مقصد زندگی بھول بیٹھے ہیں، اور وسائل زندگی کے اوپر فوکس ہو گئے ہیں، تو راستہ کبھی نہیں طے ہوگا، منزل کبھی نہیں ملے گی۔ ہمیں ایکسپلور کرنا ہے، ہمیں اس موضوع کے پیچھے پڑنا ہے، ورنہ بھائی یہ جابز کا، یہ کاروباروں کا، یہ ریلیشن شپ کا، یہ ڈیولپمنٹس کا، یہ کانفرنسز کا، یہ بڑی بڑی باتوں کا، یہ بڑے بڑے رشتوں کا، ان کا کیا فائدہ اگر یہ ہماری زندگی کے اندر خوشی پیدا نہ کر سکے؟ تو ہم پہنچے وہاں تک، ہم اس سوال کو اپنی زندگی کے سب سے سنجیدہ سوال کے طور پہ لیں، سیریس کوسچن کے طور پہ لیں، اس پہ غور کریں تھوڑا تھوڑا، بہت ٹائم نہ لگائیں لیکن تھوڑا سا ٹائم ضرور لگائیں۔ کوئی دن کے اندر بیٹھیں، 5-10 منٹ بیٹھیں،
اس سوال پہ غور کریں، کوئی ہفتے میں 1-2 دفعہ بیٹھیں، سرے پکڑنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ پھر ہم اپنی جو زندگی کی روح ہے، زندگی میں جہاں پہ پہنچنا ہے وہاں تک ہم پہنچ جائیں۔ اس لیے کچھ یہاں پہ بس ڈگ آؤٹ کی ہیں چیزیں کہ وسائل زندگی ذریعے ہوتے ہیں مقصد زندگی تک پہنچنے کے۔ مقصد زندگی سکون اور خوشی اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ وسائل زندگی ان کا ایک آلہ ضرور ہو سکتے ہیں، مددگار ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن خود سے مقصد نہیں ہو سکتے۔